اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا۔ فرمایا العابدون، جو لوگ عابدون ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ عابدون لفظ عبادت سے بنا ہے۔ میں پہلے چاہوں گا کہ آپ کو عبادت کا مفہوم عرض کر دوں اور اس کے بعد مذہب کی دنیا میں عابدون کنہیں کہا جاتا ہے۔ لغوی سا ترجمہ تو یوں ہے کہ عابدون وہ لوگ جو عبادت کرنے والے ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ مذہب کی دنیا میں کس شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص عابد ہے، یعنی عبادت کرنے والا ہے۔ تو آئیے میں عرض کروں کہ عابدون یہ لفظ بنا ہے عبادت سے، اور عبادت کا لفظ خود اپنے مقام پر بنا ہے عبادہ سے۔ اسی سے ہم اپنے آپ کو یعنی ہمیں مذہب نے عبد کہا، ہم اللہ کے عبد ہیں، اور اسی لفظ سے اللہ رب العالمین نے اپنی شان یوں بیان کی کہ میں معبود ہوں، یعنی میری عبادت کی جاتی ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو یہ معروف ہے کہ نماز پڑھنے کو عبادت کہا جاتا ہے، روزہ رکھنے کو عبادت کہا جاتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کو عبادت کہا جاتا ہے، حج کرنے کو عبادت کہا جاتا ہے، تسبیح و تحلیل کرنے کو عبادت کہا جاتا ہے، درود و سلام پڑھنے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ لیکن میں شاید کسی موقع پر پہلے بھی کسی مقام پر یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جن جن چیزوں کو ہم نے عبادت کہا، بھئی ان کی کنڈیشن الگ الگ ہے، ان کے کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، ان کی حیت الگ الگ ہے، ان کی تصویر ہی الگ الگ ہے۔ بھئی مثلاً رکوع ہو اور سجدہ ہو اور قیام ہو اور بیٹھنا ہو، اس تصویر کے مجموعے کو تو نماز کہا جاتا ہے۔ کعبہ کے چکر ہوں، منا کے راتوں کے کاٹنے کے اوقات ہوں، اچھا پھر صفا اور مروہ کے پھیرے ہوں، یہ جو مخصوص کنڈیشن آپ نے سنی، اسے تو مذہب کی زبان میں حج کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی شان میں مسلسل یوں بولتے چلے جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا تو مستقل ایک نام ہے، اسے تسبیح کہا جاتا ہے۔ اور پھر یوں کہتے جانا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا تو باقاعدہ مذہب میں ایک نام ہے، اسے تکبیر کہا جاتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کرنا کچھ بھی نہ، لیکن صرف یہ ہے کہ بھوکے رہنا، اور یہ ہے کہ اپنی بیوی سے قریب نہ ہونا، اور یہ ہے کہ نہ کچھ پینا، بھلے لیٹے رہو بھلے بیٹھے رہو بھلے کھیلتے رہو، لیکن یہ جو صبح سے لے کر شام تک ایک مخصوص کنڈیشن میں رہنا ہے، اس کا تو باقاعدہ نام ہے مذہب میں، اور اسے آپ جانتے ہیں کہ روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ پاکیزہ کلمات کو اپنی زبانوں پر جاری کرنا، آپ جانتے ہیں کہ اس عمل کا ایک مخصوص نام ہے، یعنی اسے تو تلاوت کہا جاتا ہے۔ الغرض میں اب بات کو سمیٹنا چاہوں گا کہ جو جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کہ تم یہ کرو، تو اس میں سے کسی کا نام روزہ ہے، کسی کا نام نماز ہے، کسی کا نام حج ہے، کسی کا نام تلاوت ہے، کسی کا نام زکوٰۃ ہے، کسی کا نام تسبیح ہے، کسی کو تحلیل اور تکبیر کہا جاتا ہے۔ یہ سب الگ 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 نام تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایک دن مذہب نے ان سب باتوں کا ایک مشترکہ نام رکھ دیا، اور وہ مشترکہ نام کیا تھا؟ عبادت۔ نماز کو بھی عبادت، زکوٰۃ کو بھی عبادت، حج کو بھی عبادت، حالانکہ ان کے اپنے اپنے نام تھے۔ میں آج پہلی بحث آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ بھی کچھ اسی طرح کا مسئلہ ہے جیسے کہ بھئی میرا نام ہے اکبر، آپ کا نام ہے اختر، آپ کا نام ہے امتیاز، آپ کا نام ہے افضل، لیکن ان سب کے لیے ایک مشترک سا نام بھی تو ڈال دیا گیا کہ یہ سارے عبد ہیں،
اللہ کے بندے ہیں۔ تو بندہ ہونا میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں اور ہم سب ہیں۔ جیسے یہ چیز آپ نے محسوس کی کہ ویسے نام الگ الگ ہیں لیکن ہیں ہم سارے اللہ کے بندے، بس ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ویسے تو نماز تھی لیکن اس کا نام عبادت، ویسے تو روزہ تھا لیکن اس کا نام بھی عبادت، ویسے تو حج تھا لیکن اس کا نام بھی عبادت، ویسے تو تلاوت تھی لیکن اس کا نام بھی عبادت، ویسے تو درود و سلام تھا لیکن اس کا نام بھی عبادت۔ جاننا چاہیے نا کہ آخر یہ عبادت ہے کیا شے، یہ عبادت کیا شے ہے کہ سب کچھ کو کہہ دیا گیا کہ یہ عبادت ہے۔ تو آئیے میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے پاس حوالہ ہے علامہ زبیدی حنفی کا، انہوں نے تاج العروس میں اس تحقیق کو ارشاد فرمایا ہے کہ لفظ عبادت خود اصل میں بنا ہے لفظ عبادتن سے، یعنی عین، با اور دال اور آخر میں وہ گول دو نقطوں والی تے، جسے وقف میں پھر ہا پڑھا جاتا ہے، عبادہ، عین، با اور دال۔ تاج العروس میں علامہ زبیدی حنفی نے کہا کہ اصل میں عبادہ کیا شے ہے، یہ جنگلات میں اور صحراؤں میں چرنے والے اونٹ، عربستان کے علاقے میں ایک مخصوص جڑی بوٹی ہے جسے چر لیتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے ہاں بھی جانور باہر چرنے کے لیے نکل جائیں تو جو کچھ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ کھا پی جاتے ہیں، تو جانیے کہ عربستان کے ماحول میں ایک مخصوص جڑی بوٹی ہے تو اسے اونٹ خاص کر کے چرتے ہیں اور شوق اور رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو اس بوٹی میں اللہ رب العالمین نے یہ تاثیر ڈال دی ہے کہ اس اونٹ کھانے کے بعد، اس جڑی بوٹی کو اونٹ کھانے کے بعد اگر کہیں وجود میں درد ہو تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اس بوٹی کی تاثیر سے اللہ درد ختم فرما دیتا ہے، اور اگر اونٹ دبلا پتلا ہو تو اللہ نے کوئی ایسی تاثیر بھری ہے اس بوٹی میں کہ اونٹ کا وہ دبلا پن ختم ہو جاتا ہے اور وہ توانا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ کسی نہ کسی مرض کا شکار ہو تو اللہ کی شان ہے بھائی، اس نے اس بوٹی میں ایسی شفا بھر دی ہے کہ وہ اونٹ کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ تو زبیدی حنفی نے ارشاد کیا کہ بنیادی طور پر وہ صحرا میں پیدا ہونے والی بوٹی جسے کھانے کے بعد اونٹ کا درد نہیں رہتا، اس کا مرض نہیں رہتا، اس کی کمزوریاں نہیں رہتی، تو اس بوٹی کو عربی زبان میں عبادتن کہا جاتا ہے، یعنی ایک مخصوص قسم کی جڑی بوٹی جس کی تاثیر یہ ہے کہ کھانے کے بعد وہ دردوں کو بھی مٹا دیتی ہے، مرضوں کو بھی ختم کر دیتی ہے اور ناتوانیوں کو بھی وہ ختم کر دیتی ہے، اس کا نام ہے عبادتن۔ اب علامہ زبیدی حنفی نے کہا کہ پھر اللہ رب العالمین نے کیوں نماز کو بھی عبادت کہا، حج کو بھی عبادت کہا، زکوٰۃ کو بھی عبادت کہا، تسبیح و تحلیل کو بھی عبادت کہا؟ الغرض میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی نظام بندگی ہمیں دے گئے تو اس سب نظام بندگی کو اللہ نے عبادت کہا۔ حالانکہ عبادت وہ جڑی بوٹی تھی جو دردوں کو مٹانے والی ہوتی ہے، جو مرضوں کو ختم کرنے والی ہوتی ہے اور جو کمزوریوں کو طاقتوریوں سے بدل دینے والی ہوتی ہے۔ تو زبیدی حنفی نے کہا بس یہی راز اور یہی نکتہ ہے ان سب امور بندگیوں کا نام عبادت رکھنے میں کہ جیسے وہ جڑی بوٹی اگر کہیں اونٹ کھا لے تو درد نہ رہا، مرض نہ رہا، تکلیف نہ رہی، کمزوری نہ رہی، تو ایسے ہی اے انسانوں اگر کہیں تم وہ نظام بندگی جو رسول اللہ دے رہے ہیں اور اللہ نے اس نظام بندگی کو کہا کہ یہ عبادتن ہے، یہ عبادتن ہے، کہیں تم وہ نظام لے لو نا تو یقین جان لو کہ اللہ تمہارے درد نہیں رہنے دے گا، اللہ تمہارے مرضوں کو ختم فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ناتوانیوں کو ختم فرما دے گا، اللہ تمہاری بدحالیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یعنی یہ نماز یہ ہمارے دردوں کا علاج بھی ہے، یہ روزہ کیا نہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بھوکا رہنا مرضوں کا علاج بھی ہے؟ تو یہ ساری سچی ہی کہانی تو ہے۔ یہ نظام بندگی ہماری کمزوریوں کو طاقتوریوں میں تبدیل کر دیتا ہے، ہماری ناتوانیوں کو توانائیاں عطا فرما دیتا ہے، اور یہ خاص کر کے 20 رکعت تراویح کا ادا کرنا رمضان المبارک میں میرے دوست، اور حج کا پھر وہ چکر پہ چکر کاٹنا، مسلسل پیدل چلتے رہنا، کیا یہ تمہاری صحت کے لیے مفید نہیں ہے؟ تو الغرض مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام بندگی ہمیں عطا فرمایا ہے، قرآن حکیم نے کہا وہ نظام بندگی عبادت ہے، یعنی تمہارے دردوں کا علاج، یعنی تمہارے مرضوں کا علاج، یعنی تمہاری مشکلوں کے لیے فرحت اور کشائش کا اہتمام ہے۔ اگر کہیں تم سمجھ جاؤ تو رب کائنات نے بھی تو کچھ ایسا ہی فرمایا، العابدون، وہ بندے جن کے وجود میں اللہ نے عبودیت کا نور رکھ دیا ہے۔ تو محبوب پیارے آپ انہیں کہیے کہ تمہیں بشارت ہو جائے، اب تم جدھر ہو اللہ کی رحمت کا رخ ادھر ہے، اب تم جیسا کرو گے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اب تم ناتواں ہو کمزور ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا فضل تمہارے لیے معید اور مددگار بن جائے گا۔ یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہا کہ عبادت کا لغوی معنی اور لغوی احساس کیا ہے، اسے میں نے کہا کہ لغوی احساس کیا ہے، یا اپنے احساس میں ڈالنے کا اہتمام کہیں کر لو تو یقین جانو پیشانی میں نہ بھی ہو تو تم اپنے سجدے کو تڑپنے پر مجبور کر سکتے ہو، اور اگر تمہاری طبیعت اور عادت میں نہ بھی ہو تو جیسے بہت سے کام تم زبردستی کر ہی لیتے ہو نا، تو اگر احساس میں کہیں اتر آئے کہ عبادت کا نتیجہ کیا ہے تو یقین جانیے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے نظام بندگیوں کو تم بجا لانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارشاد گرامی ہوا التائبون العابدون۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بندے کتنے خوبصورت ہیں، حضور نے کہا ان کی دو بندوں کی زندگی کتنی خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک بندے کا حوالہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ وہ بندہ اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہے جو گھوڑے کی پشت پر مار کر چھلانگ تو بیٹھ جائے اور ایمانیاتی ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے، جہاں سے وہ دشمن کی آواز اس کی طرف لپک جائے تو وہ ہوا کی طرح اڑ کر کے وہاں پہنچ جائے اور مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ اور نمبر 2 پر جو ہمارا عنوان ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی زندگی کتنی خوبصورت ہے کہ وہ اپنی بکری لے کر کسی پہاڑ کا رخ کر لے اور وہاں جا کر وہ عبادت بھی کرے اور نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، تو اس بندے کی زندگی کتنی خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ اس حدیث شریف میں بدر الدین عینی نے جو کمال نتیجہ نکال کر ہمارے سامنے کیا، فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا یہ فرمان کہ بکری لے کر کے تو پہاڑ پر چڑھے جانا، مانا یہ تھا کہ یہ دنیاوی شور و شرابے سے اور شور و غل سے بس اپنی مقصودہ چیز لے کر کے تو الگ ہو جانا، اس لیے کہ دنیا کے جھمیلوں میں کبھی تمہیں سکون میسر نہیں آ سکتا ہے، اور تنہا ہو کر کے پھر اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور جھکا دینا اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا۔ میں بعض اوقات حدیث کے الفاظ پڑھ کر تھوڑا سا مسکرا بھی دیتا ہوں کہ یہ ہمارے لوگوں کے ہاں یہ بات کہاں سے آ گئی یار، مجھے سمجھ نہیں آ سکی آج تک۔ یہ مذہب کہتا ہے کہ بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، لیکن یہ عنوان کہاں سے آیا کہ مذہب کہتا ہے کہ پیسے نہیں کمانے ہیں، غریب بن کر رہنا ہے، مفلس اور بدحالی کا شکار ہو کر کے رہنا ہے، یہ پیسہ کمانا بڑی بری بات ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ نظام، یہ عنوان، یہ باپ کہاں سے کس نے کھول دیا ہے؟ ذرا حضور کے کلام کے متبرک الفاظ میں آپ غور و فکر کرو تو طبیعت باغ ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا بکری لے کر چلا جائے پہاڑ پر اور وہاں جا کر پھر نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اور میاں زکوٰۃ کا حکم جاری کرنا، یہ اصل میں مال جمع کرو گے تو زکوٰۃ ادا کرو گے نا، اور پھر مال بھی سال بھر تک اپنے پاس رکھنا اور سٹاک رکھنا اور پھر ضرورت سے زیادہ اپنے پاس رکھنا۔ میں کہوں گا کہ یہ زکوٰۃ کا نظام تو اصل میں اتنا کو ریلیکس کرتا ہے بندوں کو کہ بالکل خالی ہاتھ رہنا اور جو کمایا فٹافٹ راتوں رات خرچ کر دینا، یہ اچھا کام ہے، لیکن یہ مرتبہ زاہدوں کا مرتبہ ہے، یہ مقام زاہدوں کا مقام ہے کہ ادھر لیا اور ادھر دیا۔ بلکہ میں کہوں گا کہ زاہدوں کا مقام تو یہ بعد میں ہوا ہے، پہلے ذرا غور سے دیکھنا، یہ تو مقام مصطفیٰ جان رحمت کا مقام ہے کہ اپنے پاس درہم کو قرار نہ رہنے دینا، دینار کو اپنی جیب میں محفوظ نہ رکھنا، بس ادھر سے آنا اور ادھر آگے چلا دینا۔ لیکن کیا سارے انسان زاہد ہیں؟ لیکن کیا سارے انسان سارے کیا کوئی ایک بھی مصطفیٰ جان رحمت جیسا ہے ہی نہیں ہے؟ سارے تو سارے کیا کوئی ایک بھی مصطفیٰ جان رحمت جیسا نہیں ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ البتہ میں یوں فیصلہ آپ کی خدمت میں مذہب کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جیسے سونا برا نہیں ہے، بہت زیادہ سونا یہ برا ہوتا ہے، جیسے کھانا برا نہیں ہے، بہت زیادہ کھانے کے پیچھے ہی پڑ جانا میاں یہ کچھ برا ہوتا ہے۔
ہے جیسے کہ لیٹنا برا نہیں ہے لیکن لیٹے ہی رہنا یہ برا ہوتا ہے. بس ایسے ہی جان جائیے کہ یہ پیسہ کمانا یہ برا نہیں ہے, یہ پیسہ کچھ اسٹاک کر لینا یہ برا نہیں ہے. برا تو یہ ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پیسے ہی کا بندہ بن جائے اور اسی کے پیچھے لگ جائے اور اس کا قبلہ, اس کا کعبہ, اس کا مرکز, اس کا محور حیات صرف پیسہ اور عنوان زندگی صرف پیسہ بن جائے. میاں یہ کام برا ہوا کرتا ہے. لیکن پلٹیے, میرا عنوان آج زکوٰۃ کے مثبت اور منفی پہلو بیان کرنا نہیں ہے, دولت کے مثبت اور منفی پہلو بیان کرنا نہیں ہے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی زندگی کتنی خوبصورت ہے کہ جس میں دنیا کی کمائی کا انداز بھی ہے, جس میں اللہ کی بندگی کا سلیقہ بھی ہے, جس میں مال کا کمانا بھی ہے اور جس میں مال کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے. تو عابد بندے کی رسول اللہ نے بڑی زندگی کی تحسین فرمائی ہے کہ عابد بندے کی زندگی تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے. رہی بات یہ کہ عابد ہم کسے کہیں گے؟ کیا اسے جو فجر پڑھے اور ظہر چھوڑ دے اور پھر عصر پڑھ لے اور مغرب چھوڑ دے اور پھر عشاء بھی چھوڑ ہی دے؟ کیونکہ فجر اور عشاء کو چھوڑنے کا نظام بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں, بلکہ ہمارے ہاں ہی نہیں, مصطفیٰ جان رحمت نے اشارہ بہت پہلے ارشاد کر دیا تھا کہ یہ فجر وہی چھوڑے گا جو منافق ہوتا ہے اور عشاء کی نماز وہی چھوڑے گا جو کہ درجے میں منافق بندہ ہوتا ہے, یعنی کردار کا منافق, یعنی عمل کا منافق. عقیدے کا منافق ہونا وہ تو ویسے ہی بندے کو کافر کر کے رکھ دیتا ہے. تو میں نے کہا کہ کیا اسے ہم کہیں گے کہ یہ عابد ہے جو کبھی زکوٰۃ دے لے پھر اور کبھی ڈنڈی لگا لے؟ اور کیا ہم اسے عبادت عابد کہیں گے جو حج اس پر فرض ہو بھی چکا ہے لیکن وہ حج تو نہیں کر رہا لیکن عمرے پر عمرے کا زور دیتا چلا جا رہا ہے؟ کسے ہم عابد کہنا چاہیں گے؟ میرے دوست آئیے, میرے پاس جو اس وقت ائمہ تفسیر کی 5 کے قریب آ رہا ہے, میں ان 5 میں سے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہوں گا. میں پہلا حوالہ آپ کی خدمت میں لاؤں گا حضرت خواجہ حسن بصری کا رضی اللہ تعالی عنہ. خواجہ حسن بصری کا حوالہ میں کہنے والا ہوں, لیکن اس حوالے کو سننے سے پہلے کیا ایسا نہیں ہوا کبھی کہ تمہارے اپنے گھروں میں بہت دور اور باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تمہارے اپنے گھروں میں ایسا کیا کبھی نہیں ہوا ہے کہ مثلا تم نے اپنی بیوی ہی سے کہا ہو چل میری بیگم اٹھ نماز پڑھ لے, اس نے آگے سے یہ کہہ دیا ہو ذرا سر میں درد ہے تو کر لیتی ہوں, تو پھر وہ کرتے کرتے وقت گزر گیا لیکن سر کے درد نے اسے اٹھنے نہ دیا. تو یہ کبھی یہ مرضوں کا بہانہ ڈال کر, کبھی یہ دردوں کا بہانہ ڈال کر کے تو اپنی پیشانی کو کھینچ لینا اور سمیٹ لینا اور سکیڑ لینا اور اللہ کے دربار میں جھکنے سے اسے باز کر دینا. میں کہوں گا یہ نظام چلتے رہتے ہیں ہمارے ہاں. تو انسانوں میں بہانے بس چاہیے ہوتے ہیں. وہ بڑی دور سے کہیں باریک سی آواز آئے, تراویحیں 8 بھی ٹھیک ہوتی ہیں اور قرآن بولتا رہے, حدیث بولتی رہے کہ نہ بھائی نہ, کام وہی ٹھیک ہے جو حضور اور حضور کے صحابہ کر گئے ہیں. تو میں کہوں گا ودور کی آواز پر لبیک کہنا اور 12 کو پھینک کر وہ تو کہیں اور نکل جانا, کیا اسے ہم عابد کہیں گے؟ آئیے, خواجہ حسن بصری نے کہا کہ عابد تو وہ ہوتا ہے جو نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے, نہ حالات کی تنگی دیکھتا ہے نہ حالات کی کشائش دیکھتا ہے, نہ وہ اپنے آرام کو دیکھتا ہے اور نہ وہ اپنی بے آرامی کو دیکھتا ہے. بس اسے تو انتظار ہوتا ہے کہ کب میرا رب آواز مارے اور کب میں اس کے دربار میں حاضری دینے کے لیے تیار ہو جاؤں. ایسے بندے کو عابد کہا جاتا ہے. گویا عبادت کا جذبہ اندر تڑپ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر بندگی کا احساس اسے بیدار کر رہا ہوتا ہے اور خدا کے حضور آنے اور جانے اور چکر لگانے کے جذبات میں کہوں گا کہ اسے اندر سے بے قرار کر رہے ہوتے ہیں اور مضطرب کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے احوال زندگی پر متوجہ نہیں ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کر رہا ہو لیکن اس کے کان متوجہ ہوتے ہیں, اس کا دل لگا ہوتا ہے کہ اے رب آواز مارنا, اے میرے اللہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں تیرے حضور بندگی کا وہ زیور پہن کر کے تو حاضر خدمت ہو جاؤں گا. خواجہ حسن بصری نے کہا کہ کچھ ایسا سا بندہ ہے نا جو اسے قرآن کہتا ہے کہ یہ عابد ہوا کرتا ہے. مثال کہوں میں آپ کے سامنے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا پوچھا نہ گیا تھا, میرے آقا یہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں, بس نہیں کر دیتے کیا آپ؟ اتنا لمبا قیام, اتنا لمبا قیام, اتنا لمبا قیام اور اتنا لمبا قیام, یہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں حضور, تو کیا بس نہیں کر دیتے؟ حضور کا جواب کیا تھا, کیا اب میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بھی نہ بن جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا,
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ ہے بندگی کا احساس۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے تو اپنے اوقات تقسیم فرمائے ہوئے تھے، کچھ وقت دیتے بیویوں کو اور کچھ وقت دیتے رزق کمانے کو، اور پھر باقی وقتوں میں سے کچھ وقت دے دیتے اپنے جسم مبارک کو آرام کرنے کے لیے، اور پھر ان 3 کاموں سے جو باقی وقت بچ جاتا تو وہ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے نظام عبادت کی خدمت کے لیے رسول اللہ وقف کر دیتے۔ اور اس قدر احساس اور اس قدر زیادتی اور اس قدر میں کہوں گا کہ وارفتگی اور اس قدر مشغول ہو جانا کہ رب کائنات نے قرآن اتار دیا، اور قرآن اتار کر کے کہا کہ محبوب، یہ سورہ مزمل کی الفاظ ہیں، قم اللیل الا قلیلا، اب یہ ساری رات نہ کھڑے ہوا کریں، کچھ کم بھی تو کر دینا، اب یہ ساری رات آپ اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میں کہوں گا کہ یہ صرف میرے آقا کی شان ہے، اور یہ صرف میرے آقا کی شان ہے کہ رب کائنات نے انہیں یہ محبت کی رائے دی ہے کہ میرے محبوب کچھ کم بھی تو کر دینا، بہت کر لیا ہے آپ نے۔ اور ادھر سے آواز پھر بھی کیا ہے؟ رسول اللہ کی آواز پھر بھی کیا ہے؟ رب کہے، جس نے عبادت کی جزائیں دینی ہے وہ کہے محبوب بڑا ہو گیا بس کر دیں، لیکن ادھر سے پھر بھی آواز رسول اللہ کی یہ ہے کہ ما عبدنا کا حق عبادتی کا، اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنی تھی ویسے تو ہم نے پھر نہیں کی ہے نا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم التائبون العابدون، یہ توبہ کرنے والے اور یہ عبادت کرنے والے۔ اچھا، میں 5 میں سے ایک ہی قول آپ کے سامنے لا سکا تو میرا کچھ باقی مواد ایسا ہے کہ میرا دل ہے کہ میں وہ آج کہہ جاؤں تاکہ میری آج کی نشست میں لفظ عابدون تو کم از کم پورا ہو جائے، وگرنہ میں وہ 5 کے 5 اقوال آپ کے سامنے لاتا کہ عابد کسے کہنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ وقت پھر ہمارا ساتھ نہ دے پاتا، لیکن جو میں نے ایک بھی کہا وہ کافی ہے سلیقہ مند ہونے کے لیے، وہ کافی ہے عبادت میں ہنر ور ہونے کے لیے۔ تو آئیے، میں رسول اللہ علیہ السلام کی عطاؤں پر بہت حیران، یہ بعض اوقات میری مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ جب کسی ایک دن میں درس قرآن زیادہ ہو جائیں تو میں جو وقت بھی ملے تو اپنے اس دورہ حدیث کا مطالعہ کر لیتا ہوں جو میں نے اگلے دن پڑھانا ہوتا ہے، تاکہ میرے وہ درس قرآن میرے بچوں کے سبق پر اثر انداز نہ ہو جائیں۔ تو آج میں اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، آج میرے لیے زبردست مصروفیت تھی، تو میں نے کہا کہ میں حدیث کا مطالعہ کچھ ابھی کر لیتا ہوں، کچھ نماز جمعہ کے بات کر لوں گا۔ تو میری ایک حدیث شریف نظروں سے گزر گئی تو میں اتنا حیرت مند ہو گیا کہ اس کے بعد میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اے میرے آقا، آپ کی عطاؤں پر لاکھوں سلام ہو جائیں، آپ کی نوازشوں پر لاکھوں سلام ہو جائیں۔ پھر جب میں نے وہ حدیث پڑھی تو پھر میرے ذہن میں ایک اور آ گئی، پھر ایک اور آ گئی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی عبادت کے عنوان میں اپنے غلاموں پر نوازش کا حال کیا ہے۔ لیکن وہ نوازش کا حال سننے سے پہلے کیا کبھی پنجاب میں گئے ہو؟ پھر کیا کبھی کسی پنجاب کے غریب پنجابی سے ملے ہو جو اس طرح کا جملہ بولتا ہو، جب مالدار گوشت کھاتے ہیں تو مالداروں کا گوشت ہوتا ہے، غریبوں کے چنے ہوتے ہیں، وہ چنے بھی گوشت کا کام کر دیتے ہیں؟ کیا ایسا جملہ کبھی سننے کو میسر ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے تو کئی بار یہ جملہ اپنے دیہات کے پنجابوں سے یہ سنا ہے۔ تو میری جان، جیسے یہ جملہ آپ نے بولا نا، رسول اللہ کی کرم نوازیاں، حضور کی عطائیں، آج میں کتاب الجمعہ کا مطالعہ کر رہا تھا جو کل ہم نے پڑھنا تھا، تو پڑھتے ایک حدیث شریف کے الفاظ میرے مطالعے سے گزر گئے، اور اس حدیث کو ابن عباس نے نقل کیا اور نقل بھی مرفوعاً کیا۔ حدیث مرفوع کیا ہوتی ہے؟ مجھے اتنا ہی اشارہ کہنا کافی ہے، اہل علم جان گئے کہ حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں، یعنی جو اپنے پاس سے نہ کہی جائے، جس کی ابتدا رسول اللہ سے ہوئی ہو، ایسی حدیث کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ حدیث کی اقسام ہے نا جی، مرفوع ہے، موقوف ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، غریب ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ساری اقسام ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے نا حج، جی میرے آقا ایک تو ہے حج۔ تو فرمایا حج ہر کوئی نہیں نہ کر سکتا؟ فرمایا ہاں جی میرے آقا، حج ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ دولت والے ہیں جنہیں توفیق ہو جائے تو وہ کرتے ہیں، ورنہ یہ بیچارے بھی کہاں کرتے ہیں۔ کتنے سالوں سے ان غریبوں پر، میں غریب کہوں گا، یہ دولت مند جو اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹے، یہ بیچارے غریب ہیں، وہ قبر کے غریب ہیں اور یہ آخرت کے غریب ہیں۔ تو ان غریبوں پر کتنے سالوں سے حج فرض ہوتا ہے، لیکن انہیں پیسے کمانے سے فرصت ہی نہیں ہے، اور جی اچھا اگلے سال پھر اور اگلے سال پھر اور اگلے سال، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اگلا سال قبر میں آ جائے تو پھر کیسے حج ادا کریں گے۔ تو حضور
حضور نے فرمایا کہ یہ جیسے حج ہے نا یہ مالدار کرتے ہیں نا جی میرے حضور، تو میرے حضور پھر یہ جو غریب ہیں یہ کیا کریں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ الجمعۃ حج المساکین، یہ غریب بندے جمعہ پڑھ لیں اللہ ان مسکینوں کو یہی حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہو گئی نا اسی طرح کی بات، وہ غریبوں کے چنے مالداروں کے گوشت ہی کا کام کیا کرتے ہیں۔ یہ غریبوں کا جو جمعہ کی نماز ادا کرنا ہے میاں اللہ تعالیٰ انہیں ادھر ہی حج کا مزہ عطا کر دیتا ہے۔ اچھا میں نے کہا پھر ایک اور حدیث میرے مطالعے میں آ گئی، کچھ صحابہ تھے غریب درجے کے، وہ حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کے بڑے درد والا سا شکوہ کرنے لگے، یا شکوہ نہ کہو تو شکایت کرنے لگے، یا یہ بھی نہ کہو تو کہو کہ اپنے احساس کو حضور کے سامنے رکھنے لگ گئے۔ کہا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، میرے آقا یہ دولت والے تو ہم سے آگے نکل گئے ہیں نا، ہم پیچھے رہ گئے، دولت والے آگے نکل گئے۔ حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، میرے آقا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو برابر ہو گئے، ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی رکھ لیتے ہیں، چلو برابر ہو گئے۔ ولیکنہم یا رسول اللہ، لیکن حضور بات یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، وہ صدقہ کر کے تو اللہ کا خاص قرب پا لیتے ہیں، صدقہ قرب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ صدقہ دے کر اللہ کا خاص قرب پا لیتے ہیں۔ اب میرے آقا میرے پاس تو پیسے نہیں ہے نا، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے نا، پھر ہم تو رحمت میں کچھ کم پڑ گئے نا۔ اب سنیے وہی بات کہ غریبوں کے چنے مالداروں کے گوشت ہی کا کام کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد کیا کہ میں کیا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے؟ صحابہ متوجہ ہوئے کہ اخبرنا یا رسول اللہ، حضور بتا دیجئے کرم نوازی ہو جائے کہ ہم ان سے بھی آگے نکل جائیں اور پیسہ تیلا ایک بھی نہ لگائیں، ہے جو نہیں ہے۔ تو حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ نماز پڑھ کر نہ فوراً چلے نہ جایا کرو، بلکہ بیٹھے رہا کرو اور 33 بار پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر 33 بار اور پڑھا کرو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر 34 بار اور پڑھا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ 100 بار تم پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت دینے میں ان مالداروں سے بھی اگلا مقام عطا فرما دے گا۔ پھر چند ہی دن گزرے، وہ خوشی 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 خوشی، وہ صحابہ چلے گئے، لیکن چند دن کے بعد واپس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر شکایت ہے۔ اور پوچھا اب کیا ہوا ہے؟ کہا حضور انہیں پتا چل گیا ہے، ان مالداروں کو پتا چل گیا ہے، اب وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ تو پھر آگے ہم سے نکل گئے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور میرے غلاموں یہ اللہ کا فضل ہے، اب میں اللہ کے فضل کو کیسے روکوں؟ وہ جس کو چاہتا ہے تم یا پھر عطا فرما دیتا ہے۔ البتہ ایک روایت میں نے یہ الفاظ بھی پائے ہیں، یہ 100 بار تو یہ کلمات طیبات ہو گئے نا، لیکن اگر اس کے بعد ایک جملہ اور بھی ہے کہیں تم پڑھ لو نا، وہ میں پڑھنے لگا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر یہ بھی تم کہیں ساتھ پڑھ لو نا، حضور جی پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر سمندر کے اوپر پیدا ہونے والی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التائبون العابدون۔ 9 خصلتوں میں سے دوسری خصلت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔